الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات ہو گئی ثابت، ہر ایک بزم کی زینت درود پاک سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، فرمایا یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف سنیے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی کے بہت بلند رتبہ ہستی ہیں۔ آپ سنیوں کے امام ہیں، حق کی پہچان ہیں۔ آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھیں، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب ان فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مجدد بن کر تشریف لائے اور الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا،
معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے اور الحمدللہ دین کا پرچم بلند کر دیا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ 25 صفر شریف کو آپ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول دھوم دھام سے اپنے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک مناتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ولی کامل سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں عشق رسول کی دولت ملے، فتنوں برے اس دور میں ایمان پر استقامت ملے اور آخرت میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، آمین بجاہ نبی الآمین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باب مدینہ العلم یعنی شہر علم کے دروازے، یعنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک کو روز قیامت اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو روز قیامت اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ امام کے پیچھے چلتا ہے اسے اس کے نام سے بلایا جائے گا، جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے اسے اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یعنی گویا روز قیامت محشر کا منظر یوں ہوگا کہ آدمی اس دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جسے اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے، ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے پاس جمع کر دیا جائے گا اور سب کو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ مثلا ہم الحمدللہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں پکارا جائے گا اے ابو حنیفہ کے ماننے والوں، سب یہاں پہ جمع ہو جاؤ۔ جو امام شافعی کو ماننے والے ہیں انہیں پکارا جائے گا، انہیں پکار پڑے گی اے شافعیوں تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ اسی طرح جو طریقت میں غوث پاک کے ماننے والے ہیں
انہیں پکارا جائے گا اے قادریو تم بھی یہاں جمع ہو جاؤ، چشتیوں کو پکارا جائے گا اے اہل چشت تم سب یہاں جمع ہو جاؤ، تم یہاں جمع ہو جاؤ، تم یہاں جمع ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم رضوی ہیں، دین کی تشریح اور وضاحت میں مسلک اہل حق اہل سنت یعنی مسلک رضا کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہمیں پکار پڑے گی اے رضا والو تم سب یہاں پہ جمع ہو جاؤ۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیکوں کا امام بننے والے مسلمانوں کی شان دیکھیں۔ اب تصور باندھیں، خیال جمائیں کہ سب کو ان کے اماموں کے گرد جمع کر دیا جائے گا۔ اب حساب کا وقت ہے، اندازہ لگائیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، روایت سنیے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یدعا احدہم فیعطا کتابہ بیمینہ، فرمایا ان کے پیشواؤں کو بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا، حدیث پاک ہے، اس آیت کریمہ کی تشریح نبی پاک علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اس امام اور پیشوا کا قد 60 گز لمبا کر دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنت میں سبھی کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد مبارک کے برابر یعنی 60 گز ہوگا، اس لیے اس پیشوا کا قد مبارک 60 گز لمبا کر دیا جائے گا۔ آگے مزید فرمایا اس امام و پیشوا کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، اس کے سر پر موتیوں کا ایک تاج رکھ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، کیا نرالا منظر ہوگا، وہ نیک ہستیاں، وہ نیک لوگ جنہیں آج ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، اللہ پاک کا فضل و کرم ہو گیا ہوگا تو ہم میدان محشر میں کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے امام و پیشوا اور نیک بزرگ ہستیوں کو جگمگاتا تاج پہنا دیا جائے گا۔ تو اب فرمایا اب وہ امام اور پیشوا خوشی سے چلتا ہوا اپنے پیروکاروں کی طرف آئے گا، اپنے ماننے والوں کی طرف تشریف لائے گا، اور کیا فرمائے گا، اس امام کے پیروکار اپنے امام کو دور سے آتا دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، وہ نورانی تاج والا، وہ نورانی چہرے والا اور نورانی روشنی والا اور 60 گز قد ہوگا، اس کی طرف اس کے ماننے والے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب وہ پاس آئے گا تو عرض کریں گے اے مالک کریم ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرما، ہمارے لیے بھی اس میں برکت رکھ دے۔ اب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا حتی یاتیہم فیقول لہم ابشروا لکل رجل منکم مثل ھذا، یعنی اب وہ امام چلتے چلتے اپنے پیروکار کے پاس پہنچایا آئے گا تو آتے ہی انہیں خوشخبری سنا دے گا، فرمائے گا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو ایسے ہی انعام سے جگمگاتا تاج بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ فرمائے گا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم پیشوا اپنے امام کی پیروی کرتے تھے تو میرے ماننے والوں جس پہ کرم ہوگا، میرے ماننے والوں تم بھی خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بھی وہ تاج عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک آگے بھی ہے مگر یہاں ٹھہر کر ذرا ایک منظر تو دیکھے۔
ایک تصور جماتے ہیں، ایک خیال بناتے ہیں۔ خیال کیا ہے؟ فرض کیجئے اللہ کرے کہ جیسے آج ہم فرض کر رہے ہیں، جیسے سوچ رہے ہیں، روز قیامت بھی ایسا ہی انشاءاللہ ہو جائے، ایسا ہی کرم ہو جائے، رب کا ایسا ہی فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے۔ ہم کیونکہ اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں فرض کا تصور باندھیے، خیال کیجئے کہ الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے قادری ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم امام اعظم کو ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے امام اور پیشوا کو مانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی تعلیمات بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم چلتے ہیں۔ اب قیامت کا دن ہے، ان اللہ پاک کے پیاروں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا، ہم سب ماننے والوں کو ان کے گرد جمع کر دیا جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کو پکارا جائے گا، آپ کا اعمال نامہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پھر آپ کا قد مبارک 60 گز لمبا کر دیا جائے گا۔ اب وہ نورانی چہرہ بھی آپ کو نور دے دیا جائے گا، اب آپ کے سر مبارک پر ایک نورانی تاج جگمگاتا رکھ دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک کے کرم سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نور سا چہرہ چمکاتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے اور ہمیں خوشخبری سنائیں گے، اے رضا والو خوش ہو جاؤ، جیسے اللہ پاک کی رحمت سے آج مجھے نوازا گیا ہے، میرے پیچھے چلنے والوں تم سب کو بھی اللہ پاک نے اسی انعامات سے نواز دیا ہے انشاءاللہ الکریم۔ یہ ہمارا ماننا ہے۔ اگ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آگے چلیے، حدیث پاک آگے بھی ہے، گمراہوں کے پیچھے چلنے والوں کا حال بے حال ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا بقیہ حصہ سنیے۔ وہ لوگ جو آج غیر مسلموں اور گمراہوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جو غیر مسلموں اور گمراہ لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں، جو گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے رستے پہ چلتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر مسلم پیشوا کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، غیر مسلم گمراہ پیشوا کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ اب فرمایا وَيَمَدُّ لَهُ فی جسمہ ستوان ذرعانی علی صورتی، اب فرمایا